داری اور حصے داری شروع ہوئی تو بے حیائی کا ایک نظام پھیلتا چلا گیا۔ اسلام عفیف بنانا چاہتا ہے، پاک دامن بنانا چاہتا ہے، اور دیگر ماحول انسان کی حیا کو چھیننا چاہتے ہیں، اس کی پاک دامنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جس سوراخ سے بھی اور جس طریقے سے بھی، جس راستے سے بھی بے حیائی کا اندیشہ تھا، قرآن نے وہیں روک لگا دی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ہم اور آپ کو حکم دیا کہ جب بھی راستہ چلتے ہوئے کسی نامحرم پہ نگاہ پڑے، یغضوا ابصارہم، نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ سب سے پہلا راستہ یہی بدنگاہی ہوتی ہے، نگاہوں کی آوارگی ہوتی ہے۔ اور صرف یہ حکم مردوں کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جب بھی کسی ضرورت سے باہر نکلو یا کوئی اور راستہ ہو، یغضضن من ابصارہن، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ دونوں طرف سے بے حیائی کو، فحاشیت کو اور گندگی کے راستوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے کے اندر بند کر دیا کہ نگاہیں بہک نہ جائے۔ نگاہ بہکتی ہے، آدمی کا دل بہکتا ہے۔ پہلے نگاہ میلی ہوتی ہے، پھر دل گندا ہوتا ہے۔ پہلے نگاہ خراب ہوتی ہے، پھر دل میں وسوسے شروع ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی کیا حکمت ہے، اور قرآن کس بلندی سے ہمیں سمجھا رہا کہ دیکھو نگاہ کو پکڑ لو، یہاں سے شیطان گھسے گا۔ دروازہ بتایا کہ اس دروازے کو بند رکھو، جب پہلا ہی دروازہ بند ہوگا اندر آنے کی کسی کو ہمت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے اپنے بزرگان دین اہل اللہ اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ کوشش کر کے، ہمت کر کے اپنی نگاہوں کو بچا لو، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی ہے چلتے ہوئے کو دکھانا۔ مشکات کی روایت ہے کہ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، کہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کو یوں ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ یوں ہاتھ لگا کے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلنے والوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھ تو لو، یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ایک نظر ڈال لو۔ اور اس وقت کی ہمت سے آدمی کوشش سے اور خدا کی توفیق سے بچ گیا تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحہ اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی وقت ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں۔ اور بعض اہل اللہ نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ آدمی جس وقت نگاہ کی حفاظت کر لے جبکہ شیطان اس کو سخت تقاضا کر رہا ہو کہ اس کو ایک نظر دیکھ لو، اور اسی وقت اگر وہ اپنے اوپر ہمت کر کے اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی اور بچ گیا، تو اہل اللہ نے لکھا کہ اسی وقت چاہیے کہ کوئی ایک دعا بھی کر لے، وہ دعا مقبول ہوتی، اس لیے کہ اس نے گناہ سے بچا، ایک بہت بڑی نیکی اس نے کی۔ حرام سے بچنا بھی نیکی ہے۔ دراصل اسلام چاہتا ہے کہ پہلا راستہ بند ہو، عورتوں کو تعلیم دی کہ دیکھو وہ کام نہ کریں کہ جس سے مردوں کے اندر ہیجان پیدا ہو، برقع کے ساتھ، پردے کے ساتھ، یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن نے کہا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنی بیویوں کو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے آپ یہ کہہ دیں
کہ جب بھی نکلو تو ایسا جلباب پہن کے نکلو. جلباب کہتے ہیں ایک بڑا سا پردہ کہ جس پردے کی وجہ سے کوئی دیکھ نہ سکے، تاکہ کسی کی نگاہیں گناہ کے اوپر آمادہ نہ ہو. اسلام چاہتا ہے کہ عفت ہو، مردوں کے اندر پاک دامنی، عورتوں کے اندر پاک دامنی، جوانوں کے اندر حیا. باہر کے گندے سیلاب نے، باہر کے گندے ماحول نے آج جس قسم کے بے حیائی کے ماحول کو پروموٹ کیا اور اس کو فروغ دیا، اور بے حیائی کے سیلاب جو بڑھتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اپنی انسانیت اور ہمارے اندر کی جو اصل روحانیت تھی اس کو ٹھیس پہنچی. آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا یجدن ریح الجنہ. ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ عورتیں باہر نکلے گی، کاسیات کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات لیکن ننگے ہوں گی، مائلات ممیلات جو انسانوں کے درمیان گناہوں کے وسوسے پیدا کرنے والی ہوگی. لا یجدن ریح الجنہ، آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی، اور جبکہ جنت کی خوشبو کی مسافت وہ 500 برس پہلے سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. لباس ساتر ہو، لباس حیادار ہو، لباس پاکیزہ ہو، تاکہ کسی کی نگاہیں ہوس کی نگاہیں نہ پڑے. انسان کے اندر کی طبعی طور پر، فطری طور پر حیا باقی رہے. یہ تو صرف اسلام چاہتا ہے. اسلام اس لیے کہ اسلام کی ابتدا، اسلام کی انتہا، اسلام کا سارا نظام پاک دامنی پر ہے، اور دیگر تہذیبوں کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. اور دیگر تہذیبیں تو یہ چاہتی ہے کہ انسان کو ننگا کر دیں. لہذا انہوں نے تو یہ کہا کہ جتنا آدمی شرم کرے گا اتنا اس کے اندر بیماری بڑھے گی.